امریکی اور روسی صدور کی اہم ملاقات آج الاسکا میں ہوگی۔ روس یوکرین جنگ کا معاملہ ایجنڈے میں ٹاپ پر۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں یوکرین میں فوری جنگ بندی سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے خیال میں پیوٹن امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات اچھی نہ رہی تو روس پر پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ کریملن کے مطابق دونوں صدور پیچیدہ معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ملاقات میں کسی دستاویز پر دستخط کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ملاقات سے متعلق قبل از وقت کچھ اخذ کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ کہا پاک بھارت جنگ میں 6 یا 7 جنگی طیارے گرے۔ پاک بھارت جنگ سمیت 6 جنگیں رکوائی۔ مارکہ حق میں شرمناک شکست کے بعد بھارت مسلسل امریکی ریڈار پر۔ امریکہ کی بھارت کو مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ آج ہونے والی ٹرمپ پیوٹن ملاقات میں معاملات طے نہ پائے تو بھارت پر مزید ٹیرف لگے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ کا دو ٹوک اعلان۔ امریکہ پہلے ہی بھارت پر 50% بھاری ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ جشن آزادی پر وطن عزیز کے لیے خدمات کا اعتراف۔ مارکہ حق میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا صلہ۔ ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات سے نوازنے کی تقریب کا اہتمام۔ صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کو نشان امتیاز عطا کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ آپریشن بنیانم مرسوس میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ۔ تینوں مسلح افواج کے 488 افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ شہداء کے ایوارڈز ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ستارہ بصالت عطا کیا۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ایڈمرل شہزاد حامد کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم عامر رضا کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال، لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، وائس ایڈمرل رب نواز کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ مارکہ حق کی وجہ سے رواں سال جشن آزادی کا جذبہ ہی الگ ہے۔ ملک پر جانیں نچھاور کرنے والوں کو، بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں مارکہ حق مونومنٹ پارک کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے ملی نغموں کی دھنیں بجانے والے سازندوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ جشن آزادی پر واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب۔ شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ شہریوں نے پنجاب رینجرز کے ساتھ مل کر مارکہ حق میں کامیابی کا جشن منایا اور یوم آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کیا۔ واہگہ بارڈر کی فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ تقریب میں اعلیٰ سول اور عسکری شخصیات اور ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ قصور میں گنڈا سنگھ والا بارڈر پر بھی پرچم اتارنے کی تقریب میں ہزاروں پرجوش شہریوں کی شرکت۔ ملک میں استحکام آ گیا، اب ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں معیشت میں کافی ٹھہراؤ آ گیا، ڈیفالٹ سے نکلنے میں 16 ماہ لگے۔ نشان امتیاز ملنے کی خوشی میں اسحاق ڈار کے اعزاز میں گوہر اعجاز کا عشائیہ، اہم شخصیات کی شرکت۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کلچرل شو سے خطاب میں بولے پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا، یہ تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا۔ بھارت کو ہماری افواج اور عوام نے منہ توڑ جواب دیا۔ تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ نامور گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کر کے ماحول کو گرما دیا۔
بلوچستان میں ہر جگہ ایک ہی نعرہ، زندہ باد پاکستان۔ بلوچستان اسمبلی کے سبزازار میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور اسپیکر عبدالخالق اچکزئی نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، گوادر سے یوب تک پورا بلوچستان جشن آزادی منا رہا ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کی روایات کو پامال نہیں کر سکتے۔ پاک فوج، پولیس اور لیویز کے ساتھ مل کر جلد دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے۔ چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر پرچم کشائی کی تقریب، کوہلو میں ڈی سی آفس اور ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں یوم آزادی کی تقاریب، ہب، جعفر آباد، نوشکی، بارکھان، ترپت اور ڈیرہ بھٹی کے ڈی سی آفسز میں جشن آزادی کی تقریبات، کوئٹہ، نصیر آباد اور صحبت پور میں بھی جشن آزادی کی ریلیاں، خیبر پختونخوا میں بھی جشن آزادی کا جوش و خروش، شہر شہر ریلیاں اور تقاریب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے پولیس لائنز ڈیرہ اسماعیل خان میں پرچم کشائی کی، یادگاری پودا لگایا اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی۔ امریکہ، ایران اور افغانستان کے قونصل جنرلز کی خصوصی شرکت۔ شمالی وزیرستان میں جشن آزادی کی شاندار تقریب، مختلف کھیلوں کے ساتھ ملی نغموں، تقاریر کے مقابلے۔ جی او سی میران شاہ، میجر جنرل عادل افتخار نے کامیاب شرکاء میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان کی پہچان کشمیری اور پاکستانی یکجان، صدر بیرسٹر سلطان محمود کی کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں پرچم کشائی۔ خطاب میں کہا، کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی مظفر آباد میں پرچم کشائی، کہتے ہیں کشمیری عوام یوم آزادی اور آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر دوہری خوشی منا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں مختلف مقامات سے ریلیاں نکالی گئی۔ گلگت میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب چنار باغ میں ہوئی۔ صوبائی وزیر داخلہ شمس لون نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ راولپنڈی میں بلیو ورلڈ سٹی فورسز اسکول کے فلیگ شپ کیمپس میں جشن آزادی کی شاندار تقریب۔ مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری اور رکن پنجاب اسمبلی چودھری نعیم اعجاز نے پرچم کشائی کی۔ مرکزی تقریب میں سی ای او فورسز اسکول سسٹم بریر نذیر، ڈائریکٹر ای سیلز حمزہ عامر، ڈائریکٹر لینڈ چودھری وسیم اعجاز کی بھی شرکت۔ بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ چودھری نعیم اعجاز نے کہا کہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ پاک فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کر کے مودی کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ بلیو ٹاؤن لاہور میں پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریب، اہل علاقہ اور فیملیز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیک کاٹا گیا۔ 2 روزہ فیملی گالا میں تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے 3 افریقی مذاکرات 20 اگست کو کابل میں ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دہشت گردی کے خاتمے اور سی پیک کی توسیع پر بھی بات چیت ہوگی۔ مذاکرات میں پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف لوئر دیر کے بالائی اور میدانی علاقوں میں طوفانی بارش، مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ دریائے پنچکوڑا کے بہاؤ میں اضافہ، انتظامیہ نے پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ شکیل شہید یادگار چوک میں سیلابی پانی آنے کی وجہ سے سڑک بند۔ اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ملک بھر میں ماتمی جلوس نکالے جائیں گے، مجالس عزا منعقد کی جائیں گی۔ چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند، اسلام آباد میں سروس بحال رہے گی۔